اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نہایت ہی ممتاز ترین اصحاب کا آپ کے ساتھ تذکرہ جاری ہے۔ ایسے اصحاب اور ایسے راویان حدیث جو تاریخ تشیع میں افقہ ترین فقہا کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں، ایسی شخصیات جنہوں نے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام کو ہم تک پہنچنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہم درواقع ان شخصیات کے مرہون منت ہیں۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے ولی نعمت معصوم اماموں کے کلام کو ہم تک پہنچایا ہے، لہٰذا یہ شخصیات تاریخ اسلام میں نہایت ممتاز شخصیات ہیں۔ سنہرے حروف میں انہیں تحریر ہونا چاہیے، ان کا یاد جو ہے وہ احسن انداز میں ہونا چاہیے، چونکہ اگر یہ شخصیات واسطہ قرار نہ پاتے اور یہ شخصیات موجود نہ ہوتیں تو ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام سے محروم ہو جاتے، ہم درواقع معارف اہل بیت، معارف دین، معالم دین سے محروم ہو جاتے۔ تو ان شخصیات کا ہم تعارف کروا رہے ہیں، اور آج جس شخصیت کو تعارف کروانا چاہتے ہیں ان کا نام ہے حسن بن محبوب کوفی۔ عزیزان محترم، اس شخصیت کا نام حسن ہے اور ان کی کنیت ابو علی ہے، اور ان کے والد کا نام محبوب ہے، اور ان کا لقب عزیزان محترم سراد یا زراد، یہ دو الفاظ مختلف ہیں، لیکن اس طرح کا ان کا ایک لقب بیان کیا گیا ہے جس کا معنی ہے زرہ بنانے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بطور معمول یہ جو تاریخی نوعیت کے عجائب گھر ہوتے ہیں، ان میں ایک زرہ ہوتی ہے جو انسان اپنے بدن پر پہن لیتا ہے، اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو وہ درواقع انسان کے بدن کو جو ہے وہ تلوار یا نیزہ یا کسی بھی چوٹ پہنچنے سے، زخمی ہونے سے انسان کے بدن کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک زرہ ہوتی ہے جو باقاعدہ لوہے سے یا مضبوط دھات سے تیار کی جاتی ہے۔ تو درواقع ان کا یہ لقب زراد یا سراد جو رکھا گیا ہے یا بنایا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دادا محترم جن کا نام وہب ہے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ زرہ بنایا کرتے تھے۔ پھر ان کے دادا پر جب یہ لقب آیا زراد یا سراد، تو یہی لقب ان کی نسل میں آگے منتقل ہوا، لہٰذا ان کے دادا کا نام وہب ہے، اور ان کی پیدائش عزیزان محترم جو بیان کی جاتی ہے 129 ہجری قمری بھی بیان کی گئی ہے، پھر بیان کیا گیا ہے کہ یا 100 جو ہے وہ 49 ہجری قمری کو ان کی پیدائش ہوئی ہوگی، اور درواقع پیدائش کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے وفات کی اور انتقال کی تاریخ بھی معین نہیں ہے، لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 75 سال کی عمر میں ہوا ہے یا 95 سال کی عمر میں ہوا ہے، لہٰذا اس انتقال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سال ولادت کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے صحابی ہیں، اور حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کے صحابی ہیں، یعنی انہوں نے تینوں معصوم ہستیوں کو درک کیا ہے اور تینوں معصوم ہستیوں سے روایات کو نقل کیا ہے۔ بس یہ درواقع حسن بن محبوب جو ہیں یہ درواقع اصحاب اجماع سے ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور درواقع تمام علماء علم رجال چاہے وہ متقدم ہوں، قدیم زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، یا متأخر ہوں یعنی آج کے زمانے سے جن کا تعلق ہو، تمام علماء علم رجال متقدم و متأخر حسن بن محبوب کی وثاقت پر متفق ہیں، اور ان کے رتبے کو درواقع محمد بن ابن ابی عمیر کے ساتھ جو ہے وہ مساوی جانتے ہیں، اور ہم تذکرہ کر چکے محمد ابن ابی عمیر کا کہ یہ وہ صحابی ہیں
کہ جنہوں نے 4 سال یا 17 سال باقاعدہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خاطر جیل میں وقت جو ہے وہ گزارا ہے، اور ان پر جو دباؤ تھا وہ یہ تھا کہ یا یہ منصب قضاوت کو سنبھالیں ایک روایت کے مطابق، اور پھر انہوں نے مجبور ہو کر اس منصب قضاوت کو سنبھالا، یا دوسرے جو اختلاف بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ائمہ معصومین کے اصحاب کے نام تھے، ایڈریس تھے، حکومت کی طرف سے دباؤ تھا کہ وہ تمام نام ہمیں بتائے جائیں، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا مجھے پاس نہیں ہے، لہٰذا انہیں جو ہے وہ 120 یا 100 کوڑے لگائے گئے ان کو ننگا کر کے، اور ان پر یہ ظلم کیا گیا کہ 2 درختوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا گیا اور کوڑے لگائے گئے۔ پس محمد ابن ابی عمیر نے بہت تکلیف اٹھائی ہے معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ہم تک پہنچانے میں، تو یہ حسن بن محبوب کا رتبہ اور درجہ درواقع ان کے مساوی قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ حسن بن محبوب بہت ہی بلند ہستی ہیں۔ اور ہم وہاں بیان کر چکے کہ محمد ابن ابی عمیر کی جو کتابیں تھیں وہ ساری نابود ہو چکی تھیں، تو وہاں علماء علم رجال کہتے ہیں کہ محمد ابن ابی عمیر کی جو روایات مرسل ہیں جن میں ارسال موجود ہے، درواقع وہ مسانید کا درجہ رکھتی ہیں، تو اگر حسن بن محبوب ان کے ہم رتبہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن بن محبوب کی روایت میں بھی اگر ارسال آ جائے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اگر حسن بن محبوب کے خاندان کو دیکھا جائے تو ان کا خاندان قبیلہ بجیلہ سے وابستہ اور ہمبستگی رکھتا تھا، اسی وجہ سے انہیں کوفی بھی کہا جاتا ہے اور انہیں بجلی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے دادا جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ وہب تھے، وہ درواقع ہند سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ہند اور سندھ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ غلام تھے۔ ان کے مالک کا نام جریر بن عبداللہ بجلی تھا، وہ مالک جو کہ قبیلہ بجیلہ سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ ایک غلام کو خرید کر، وہب نامی غلام کو خرید کر اپنے قبیلے میں لے کر آیا تھا، اور یہ وہب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا عاشق تھا، شیدائی تھا، عقیدت مند تھا۔ اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے یہ تقاضا کیا کہ وہ جریر بن عبداللہ بجلی سے اس وہب کو خریداری کر لیں، لیکن جریر یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے وہب کو امیر المؤمنین کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو درواقع وہب میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا، اور اسے بھی یقینی بات ہے کہ وہب کی امانت داری پر، پاکیزگی پر اعتماد تھا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے امیر المؤمنین کو بیچنے سے امتناع کرتے ہوئے وہب کو آزاد کر دیا، اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبیلہ بجیلہ سے وابستہ رہے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہب کو بجلی بھی کہا جاتا ہے، کوفی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل میں بھی یہ 2 نام بجلی کوفی جو ہیں وہ آگے اسی ہمبستگی کی وجہ سے جو ہے وہ منتقل ہوئے ہیں۔ پس حسن بن محبوب بن وہب بجلی کوفی، یہ ان کا مکمل نام اور مکمل تعارف ہے۔ وہب اپنی زندگی میں آزاد ہونے کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کا عقیدت مند رہا، ان کے ساتھ رہا، اور باقاعدہ اس کا پیشہ یہی تھا کہ وہ زرہ بنایا کرتا تھا۔ حسن بن محبوب کے والد بزرگوار محبوب، انہوں نے اپنے بیٹے حسن کی تربیت کے لیے جو جد و جہد کی اور جو کوشش کی کہ میرا بیٹا ایک محدث بنے، یعنی حدیث شناس بنے، اور ائمہ معصومین کے کلام کو باقاعدہ حاصل کرے، لہٰذا بچپن سے ہی انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ تم نے علی بن رعاب سے احادیث کو یاد کرنا ہے، تم ہر حدیث جب یاد کر کے مجھے اطلاع دو گے تو میں ہر حدیث کے بدلے تمہیں انعام کے طور پر 1 درہم عطا کروں گا۔ لہٰذا یہ باعث بنا حسن بن محبوب میں ایک احادیث کو سیکھنے کا، وہ باقاعدہ علی بن رعاب کے پاس جایا کرتے، احادیث کو سیکھا کرتے، والد سے انعام بھی لیا کرتے، اور اس انداز میں آہستہ آہستہ یہ بچہ ایک بہترین محدث، بہترین صادق راوی میں تبدیل ہو گیا کہ جس کی باقاعدہ توثیق کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ شخصیت سے ایک تو ہمیں محبوب کے اس انداز تربیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت میں درواقع ایک تشویق کا، ایک ترغیب کا، ایک انعام کا پہلو جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔
عزیزان محترم، اسی تشویق کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن بن محبوب کے مشائخ کی تعداد 180 ہے، جن سے وہ احادیث کو دریافت کرتے ہیں، جن میں یہی علی بن رعاب ہے، آبان بن تغلب ہے، اور حماد بن عیسیٰ کوفی ہے، آبان بن عثمان ہے، محمد بن سنان ظاہری ہے، اور اس کے علاوہ نامور شخصیات اس شخصیت کے مشائخ میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد، یعنی وہ افراد جنہوں نے ان سے آگے روایات کو نقل کیا ہے، ان کی تعداد بھی 100 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ اب حسن بن محبوب کا نام تقریباً 3638 روایات کے سلسلہ سند میں، جو روایات کتب اربعہ میں موجود ہیں، اس شخصیت کا نام ہے، کہ جن میں وہ روایات بھی موجود ہیں جو اصول اعتقادات پر مشتمل ہیں، یعنی توحید پر مشتمل، نبوت پر مشتمل، امامت پر مشتمل، معاد پر مشتمل، فقہ کے تمام ابواب پر مشتمل روایات کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اخلاقیات میں، خاندانی مسائل میں بہت سی انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، اور نقل کیا جاتا ہے ابن ادریس حلی سے کہ انہوں نے اپنی کتاب السرائر میں 450 احادیث کو حسن بن محبوب سے نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو حسن بن محبوب نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں میں حسن بن محبوب کی کتاب المشیخہ بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، اور اس شہرت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے جو رجال حدیث سے جنہوں نے روایات کو نقل کیا ہے، ان کی روایات کو بیان کیا ہے، ان رجال کے بارے میں، ان کی توثیق کے بارے میں، ان کی تضعیف کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی اپنی کتاب المشیخہ میں، لہٰذا یہ کتاب علماء کے نزدیک اہمیت کی حامل رہی۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی النوادر، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے 1000 صفحات تھے۔ المراح، التفسیر، معرفت و رعات الاخبار، یعنی راویوں کی معرفت کے بارے میں، کتاب الحدود، کتاب الدیات، کتاب الفرائض، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، اس قسم کی انہوں نے کتابیں تحریر کیں۔ لیکن افسوس اور ستم ظریفی یہ کہ اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی کتابیں جیسے نابود ہو گئیں، حسن بن محبوب کی کتابیں بھی نابود ہو چکی ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ہم ان کی بازسازی کر سکتے ہیں، یعنی روایات جو حسن بن محبوب سے مختلف کتب اربعہ میں، مختلف تاریخی کتابوں میں موجود ہیں، ہم ان روایات کو جدا کر کے ان کی کتابوں کو نکال سکتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے کہیں کہ حسن بن محبوب کی خود کی کتابیں تو نابود ہو گئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو میٹیریل تھا، جو مواد تھا، جو احادیث تھیں، وہ آج کی کتابوں میں آگے منتقل ہوئی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، حسن بن محبوب کا انتقال 224 ہجری قمری کو بیان کیا جاتا ہے، 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن اس سے زیادہ مضبوط اور قوی قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 244 ہجری قمری کو 95 سال کی عمر میں حسن بن محبوب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب باوفا، ثقہ ترین، موثق ترین روات حدیث اور شاگردان ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں حسن بن محبوب کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان جلیل القدر اصحاب ائمہ معصومین جو اصحاب اجماع ہیں، جنہوں نے زحمت کی ہے معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت میں، جنہوں نے زحمت اٹھائی ہیں، تکالیف اٹھائی ہیں، زندانوں میں جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے مارے کھائی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کتابت کی ہے احادیث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کی ان زحمات کو قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان، صاحب العصر، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔